ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذکر بعد الصلاة الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتکبیر متفق علیہ۔ آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد کیا دعا کرنی ہے۔ وہ جو سن رہے تھے وہ نماز کے اندر کی دعا تھی جسے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے باہر کے لیے یہ دعا ہے جس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کتنی معنی خیز ہے۔ کچھ دعائیں ہیں جو نماز کے اندر کی جاتی ہیں خاص طور سے، اور کچھ دعائیں ہیں جو باہر کی جاتی ہیں نماز کے بعد۔ اس سے دعا کی اہمیت سمجھنا۔ دعا عبادت کا مقصد ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز۔ اور دعا کا جہاں تک گزر ہے دوا وہاں نہیں پہنچتی۔ دنیا کی جتنی دوائیں صرف دنیا تک رہ جاتی ہے، کوئی آسمان تک جاتی ہے، لیکن دعا جو ہے آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ دوا سے مردہ زندہ ہوا ہو۔ ہم نے تو سنا نہیں کہ مرنے کے بعد کسی دوا سے مردہ نہیں زندہ ہو، لیکن کتاب و سنت پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دعا سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل سورہ بقرہ جو آیا ہے ادھر حقیقت دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورنہ وہ آدمی بھی مردہ تھا اور گائے بھی مردہ تھی۔ مردہ سے مردہ کو مارا گیا تو مائنس مائنس پلس ہو گیا، یہ بھی مائنس وہ بھی مائنس، میتھمیٹک کا قانون جاری ہو گیا۔ لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو مر چکے تھے۔ تو دعا بہت معنی خیز ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہماری دعا سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی ہے، مت دیکھو آپ، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بالکل سنی جاتی ہے آپ کی دعا، جو بھی دعا آپ کرتے ہو۔ پھر اگر وہ چیز تمہارے نفع میں ہے یہاں تو تمہیں دی جاتی ہے، اور نہیں تو قدرت وہاں اٹھا کے تمہارے لیے رکھ دیتی ہے۔ آخرت آدمی جائے گا تو جو مانگا اس کو دکھائی دے گا، او فلاں وقت یہ مانگا، تو اگر یہ تمہیں دنیا میں دے دیتا تو تم راستہ بھول جاتے۔ بہت زیادہ مل جاتا ہے نا تو آدمی کے پاؤں سیدھے نہیں پڑتے ہیں۔ بات سن، اسی لیے کلام پاک میں ہے ما من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر ما۔ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جس کے بھرپور خزانے میرے پاس نہ ہو، لیکن ہم اس کو ایک اندازے سے اتارتے ہیں۔ جب کچھ کسی کو زیادہ دے دیا نا تو سب پھرا ہو جاتا ہے۔ اب ان حکمرانوں کی طرف اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں آنکھ اٹھا کر کے، جن کو قدرت نے کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیا، تو اس زمین پر خدا کی زمین پر انہیں خدا بننے کا خیال ہوگا۔ آپ کے سامنے ظاہری مثال امریکہ کی ہے، ذرا سا کچھ ہوا تو پہلی بیڑا لے کے چل پڑے جیسے خالہ جی کے گھر جا رہے ہیں۔ کیا ہے، کیا تماچا ہے آپ اسی دن کے لیے؟ لاکھوں آدمی زخمی ہو گئے، مر گئے، انہیں بچانے کی آپ کو فکر نہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کو بچانے کی کتنی فکر ہے آپ کو؟ صرف ابھی صرف الٹیمیٹم دیا گیا ہے، ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، سب آ گئے۔ اگر بچانا یہ تو انسانوں کو بچاؤ بابا، جیسے اس کو بچانے کے لیے چل پڑے ویسے ان کو بھی آپ بچانے کو بھی انسان تھے، بھیڑ بکری نہیں تھے جن کو آپ نے اسلحہ دے کے مروایا ہے۔ تو اب وہ دن تو تمہیں دیکھنا ہی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، وہ دن تو تم کو بھی دیکھنا ہے۔ جو دوسروں کو تم نے اب تک دکھایا ہے وہ تم دیکھ کر کے رہو گی دنیا میں، وہ دن آ رہا ہے۔ کفر تو رہا ہے زمین پر اور رہے گا، اسلام ہے زمین پر اور رہے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ تو دونوں رہے ہیں، لیکن ظلم کو قدرت نے زیادہ دن ٹھہرنے نہیں دیا۔ موقع دیا آپ سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب نہیں تو پھر بیڑا ترقی کرتی ہو۔ ظلم نہیں پسند ہے، ظلم کسی کے اوپر مت کرو، ذاتی مت کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا بہت اہم ہے، اسے عبادت کا مقصد کہا گیا۔ اب یہ بات کی دعا آ رہی ہے نماز کے بعد کی۔ دیکھیے پہلی حدیث جو ہے بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مسلم نے بھی روایت کیا۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال كنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر،
کہتے ہیں کہ حضور جب مسجد نبوی شریف میں اپنی نماز ختم کرتے تھے تو میں جان جاتا تھا کہ ختم ہو گئی نماز۔ عمر چھوٹی تھی تو کبھی آتے تھے نماز میں، کبھی نہیں، جیسے بچے آئے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو عمر ان کی چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، کبھی نماز فرض نہیں ہوئی تو کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، لیکن کان لگا کے رکھتے تھے، کہا ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد میں نماز ختم ہو گئی، کہا تکبیر سے پتہ چلتا تھا، یعنی جیسے نماز ختم ہوتی تھی لوگ اللہ کی بڑائی بولنا شروع کرتے، تکبیر سے مراد ذکر سے، اور افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ، تو اتنے زور سے لوگ نماز کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، وہ گھر میں بیٹھ کر کے سن لیتے، اب تو ایسا بولتے کہ منہ نہیں کھلتا ہے، کسی طرح سے نہیں منہ کھلتا، جیسے اور کسی نیکی کے لیے جلدی سے منہ نہیں کھلتا، گالی گلوچ کے لیے باڑ کی طرح منہ کھلا بکتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن نیکی کے لیے جلدی سے منہ نہیں کھلتا، کہا تکبیر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں آپ لوگ اتنے زور سے کہتے تھے کہ گھروں تک آواز جاتی تھی، بھائی بس یہ ذکر تھا، ذکر جہری اس کو کہتے ہیں نماز کے بعد، یعنی زور سے پڑھنا، یہاں تو سلام بھی پڑھتے تھے جب مناتے رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے دم ہی نہیں جان ہی نہیں ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو دیکھو آواز کیسی نکالتے ہیں، وہاں روڈ پہ نکالیں گے تو یہاں تک آواز ہے، لڑائی جھگڑے میں آواز نکالنا، نیکی میں آواز نہیں نکالنا ہے، نعرہ تکبیر میں نہیں نکالنا ہے، کلمہ پڑھنے میں نہیں نکالنا ہے، صرف بچے نکالیں گے آواز، افسوس سخت افسوس، نہ جاننے کی وجہ سے جو چاہے آپ لوگ کریں، تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا خود تو کہ نماز ختم ہو گئی، زور سے لوگ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، یہاں تکبیر سے بڑا ذکر ہے، دوسرا ذکر بھی ہوتا تھا وہاں، لیکن یہ افضل ذکر ہے، عرفات پہ سب سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء، کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ خدا کی گواہی دینا اور حضور کی رسالت کی گواہی دینا۔ ایک حدیث ہو گئی صاحب، دوسری بھی سن لیجیے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رواہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ کہا حضور جب سلام پھیرتے تھے فرض نماز پڑھا کر کے تو بیٹھتے نہیں تھے، مگر اتنی مقدار میں کوئی یہ دعا اللہم انت السلام پڑھ، اس سے لیکن کچھ لوگ جو ہے بیٹھ کے وظیفہ شروع کر دیتے فرض نماز، جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں اس میں زیادہ دیر بیٹھنے کا آرڈر نہیں ہے، جیسے ظہر ہے اس کے بعد سنت ہے، مغرب ہے اس کے بعد سنت ہے، عشاء ہے اس کے بعد سنت ہے، ہاں فجر میں اور عصر میں نہیں ہے، اس میں آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں فجر میں اور عصر، بس۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے پھل پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، کسی کو امام کو دیکھ لیا بیچارے کو، امام بیچارے کو اللہ رحم کرے، دو چار سورہ یاد ہے امام شروع کر دیا ہے، بڑی مشکل سے آپ کو ملے گا کہ صحیح معنوں میں جو عالم ہو وہ مصلی پر ہو، بہت مشکل سے ملے گا۔ انہوں نے درسگاہ سنبھال لی، جو بڑے علماء ہیں انہوں نے درسگاہ سنبھال لی، امامت میں نہیں آتے، بہت مشکل سے ملے گا آپ کو۔ تو بیان کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے لم یقعد نہیں بیٹھتے تھے، الا مقدار ما یقول مگر اتنی مقدار میں بیٹھتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال، تو بیچ کے جو کلمات یہاں پڑھ جاتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں ہے، ہم لوگ تو جو ہے پڑھتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بسلام، یہاں نہیں ہے، وادخلنا دار السلام یہاں نہیں ہے، حدیث میں یہ داخل کیا گیا ہے، حدیث کے الفاظ میں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آئی بات سمجھ، یہ داخل کیا گیا لیکن یہ غیر ضروری چیز نہیں، اس میں یہ ہے کہ فحینا ربنا بسلام، اے اللہ ہم کو زندہ رکھ سلامتی کے ساتھ، اچھی دعا، یہ داخل کیا گیا، اور یہ بھی داخل وادخلنا دار السلام، اور سلامتی کے گھر میں داخل کر دے تو سلام ہے سلامتی کے گھر میں داخل کر دے، یہ بھی داخل کیا گیا، یہ بھی نہیں ہے حدیث میں، حدیث میں صرف اتنا سن لیجیے الفاظ، ابھی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کیا داخل کیا گیا ہے کیا خارج کیا گیا، تو بہت سی چیز جو داخل ہوئی ہے وہ بری نہیں، اچھی ہے، ٹھیک ہے، اب بندہ جو ہے اپنی زندگی میں سلامتی بھی مانگتا ہے اور جنت میں جانے کی آرزو بھی کرتا ہے، کوئی اچھی بات ہی مانگتا ہے، مانگنی چاہیے، ہم بھی مانگتے ہیں اس کو، کہتی ہیں دیکھ پھر سے سن لیجیے، اذا سلم لم یقل الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، اللہ کا ایک نام سلام ہے، سلامتی سب اسی کی طرف سے آتی ہے، دونوں جہاں کی سلامتی اسی کے دست قدرت ہے، تو سلام ہے، ومن کا سلام، اور جتنی سلامتی کہیں ہے سب تیری طرف سے، آدمی تو ادھم مچائے ہوئے ہے، سمجھ میں، آدمی تو جہاں رہتا ہے ادھم مچائے ہوئے ہے، بالکل قاعدے سے رہتا ہی نہیں ہے، اچھل کود شروع کر دیا، وہ کہا الانسان اکثر شیء جدلا، انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے، کلام پاک جہاں ہے ادھم مچائے، بہت کم جگہ دیکھو گے کہ کہیں امن ہو، ہر جگہ ادھم مچا کے رکھتا ہے، انا للہ، لیکن کہیں سلامتی ہے تو سمجھ لو خدا کی طرف سے، ومن کا سلام ویلیک یرجع السلام، اور یہ جتنی سلامتی سب تیری طرف لوٹتی، تیری طرف سے تو صرف سلامتی ہے،
بس تبارک ربنا وتعالی، تو برکت والا ہے، وتعالی تو بہت بلند ہے، یا اصل جلال والی اے جلال والے اور بڑے کرم والا۔ یہ 2 حدیث ہوئی، پہلی فصل کی 2 حدیث ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا دھیرے دھیرے آپ کو سفر کراؤں نا، تاکہ تھوڑا یاد بھی ہو آپ کو اور تھوڑا آپ کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو، تو 2 ہی پہ اکتفا فرمائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک بہت ساری حدیثیں ہمیں سننے کا موقع دے دے، سنانے کا، تاکہ لوگ بہت سارے اجالے میں آ جائیں۔ سمجھ میں بہت دیر سے شروع کیا ہے، سمجھ میں نے ابھی شروع کیا تھا تو لاک ڈاؤن آ گیا، اس نے 2 سال ستیہ ناش کیا اس میں، لاک ڈاؤن میں ٹھیک درس ہو ہی نہیں سکا، سمجھا، اور نہیں تو اب تک تو یہ کتاب جو ہے کم از کم آدھے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ مشکات آپ کے سامنے ایک مرتبہ گزر گئی، ادھر سے میں پڑھائی جاتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، لیکن ہم عوام کو پڑھانے بیٹھے ہیں، ان کے لائق، سمجھ میں درسگاہ میں علماء کے لائق گفتگو کرتے ہیں، سمجھ میں عوام میں عوامی سمجھ بوجھ کے لائق گفتگو کرتے ہیں، اگر یہ وہی گفتگو یہاں کرے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی، تو زبان تو دعا کیجیے کہ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ موقع دے حضور کی پیاری پیاری باتیں سننے کا، اور وہ موقع دے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں، عمل کرنے والے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، حسن عمل کی توفیق دے، حسن عبادت کی توفیق دے، اور احسن الاخلاق کی توفیق دے، یہ دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔